حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ جانتے ہیں کہ وہ ایک تاجر بلکہ تاجروں کے سردار تھے، اور ان کی زمین جائیداد، ان کی پوری رقم جو تھی وہ اسلام کے نام پر صرف ہوئی ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک غلام تھا، اور اس غلام کی آمدنی میں سے کچھ حصہ آپ نے اپنے خرچ کے لیے رکھا تھا۔ تو ایک دن وہ غلام آپ کے لیے کھانا لے کر کے آیا۔ آپ کو بھوک زیادہ لگی تھی، آپ نے ابھی چند لقمے ہی کھائے تھے کہ اس غلام نے کہا کہ حضور آپ تو ہر روز جب میں کھانا لے کر آتا ہوں تو پوچھتے ہیں کہ کہاں سے لایا، کیسے لایا، مگر آج آپ نے پوچھا نہیں کہ میں کھانا کہاں سے لایا۔ کہا مجھے بھوک زیادہ لگی تھی اس لیے میں نے پوچھا نہیں، لیکن اب بتاؤ مجھے کہ یہ کھانا کہاں سے لائے۔ تو اس نے کہا کہ حضور زمانے جاہلیت میں اسلام کے آنے سے پہلے میں جھاڑ پھونک کیا کرتا تھا، کہانت کرتا تھا، یعنی لوگوں کے لیے پیشگی خبر دے دینا کہ کوئی ہاتھ دیکھ کر یا یوں دیکھ کر توں دیکھ کر کہ تیرے ساتھ یہ ہوگا، اور پھر اس کے بدلے میں کچھ نہ کچھ لینا۔ تو اس غلام نے کہا کہ حضور زمانے جاہلیت میں نے فلاں کے لیے پیش گوئی کی بعض باتیں کی تھی اور اس سے اجرت لینا باقی تھا۔ آج ان کے یہاں کوئی کھانے کی دعوت تھی، میں وہاں پہنچا تو اسی اجرت میں بدلے کے طور پر انہوں نے مجھے یہ کھانا دیا تھا جو میں نے آپ کو پیش کر دیا۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اف لکا، افسوس ہے تجھ پر کہ تو نے تو مجھے ہلاکت کے قریب کر دینا چاہا۔ پھر آپ نے اپنا ہاتھ انگلیاں حلق میں ڈالی اور قے کرنا چاہا کہ کسی طرح گیا ہوا کھانا جلدی سے باہر آ جائے، مگر جب کھانا باہر نہیں آیا تو کسی نے کہا کہ حضور کچھ پانی پی لیں تاکہ پانی کی وجہ سے وہ ساتھ میں آپ الٹی کریں گے تو وہ کھانا باہر آ جائے گا۔ آپ نے پانی پیا اور اس کے بعد قے کی، یہاں تک کہ آپ نے کھانا باہر نکال دیا۔ کہنے والے نے کہا کہ حضور آپ نے چند ہی تو لقمے کھائے تھے، مگر باہر نکالنے کے لیے آپ نے اتنی کوشش کی۔ تو حضرت صدیق اکبر کا جملہ سننا، آپ فرماتے ہیں اس لقمے کو باہر نکالنے کے لیے اگر مجھے جان کی بازی بھی لگانا پڑ جاتی تو میں پیچھے نہ ہٹتا اور جان کی پرواہ کیے بغیر اس لقمے کو حلق سے باہر نکالتا، کیونکہ میں نے اپنے نبی کی زبانی یہ فرمان سنا ہے کل جسد نبت من سحت فالنار اولی بہ، کہ جس جسم کی نشو و نما حرام سے ہو تو اس جسم کے حصے کا سب سے زیادہ اگر کوئی حقدار ہے تو وہ جہنم کی آگ ہے۔ جسم کا وہ حصہ سب سے زیادہ جہنم کا حقدار ہے تو اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے۔